تک۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کہ اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت تنہائی میں بیٹھے ہوں۔ لا یخلون رجل بامرأۃ۔ آگے ارشاد فرمایا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقام رجل، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لشکر کے نام لکھے گئے ہیں میرا نام ان میں شامل ہے، میں جہاد پہ جا رہا ہوں جبکہ میری بیوی حج کرنے جا رہی، جو قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے میری بیوی اس میں جا رہی ہے، تو کیا میں محرم بن کے اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں یا آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں؟ یہ بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لشکر کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دو، اور اس صحابی سے فرمایا تو اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پر جا۔ فرمایا اپنی بیوی کا محرم بن کے اس کے ساتھ حج پہ جا۔ اب کتنی فضیلت والا عمل تھا جو وہ مرد کرنے والا تھا کہ جہاد پہ جا رہا تھا اور فہرست میں اس کا نام لکھ دیا گیا تھا، لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا لشکر اسلام کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کے حاجیوں کی فہرست میں لکھو، اور اپنی عورت کا محرم بن کے تو جا اس کے ساتھ مناسک حج ادا کر۔ دوسری حدیث پاک جو جامع ترمذی میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا المرأۃ عورتن، المرأۃ عورتن، عورت عورت ہے، عورت عورت ہے۔ المرأة جو ہے اس کا مطلب بھی عورت ہوتا ہے، اور آگے حضور نے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے المرأۃ عورتن اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ المرأۃ عورتن، حضور نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے۔ یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں عورت، اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا لفظی معنی ہے چھپانے والی چیز۔ عورت کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردے میں رکھنے والی چیز، جس کو پردے میں رکھا جائے۔ بعض لوگ اردو تو مستورات کا مطلب کیا ہے؟ مستور، چھپائی گئی، وہ چیز جو چھپائی جائے اسے مستور کہتے ہیں۔ مستورات کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو عورت کا لفظی معنی ہی یہ ہے چھپائے جانے کے لائق، جسے چھپایا جائے، جسے محفوظ رکھنے کے لیے پردے میں رکھا جائے۔ المرأۃ عورتن، فرمایا عورت وہ چیز ہے جسے چھپایا جانا چاہیے، جو اس لائق ہے کہ اسے پردے میں رکھا جائے۔ اذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس پر جھانکتا ہے، یعنی مردوں کی نظروں میں اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور مردوں کو فتنوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جسے امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ عورت شیطان کے ان تیروں میں سے ہے جو زہر میں بجھائے گئے ہیں۔ جو تیر زہر میں بجھا کے مارا جائے وہ جب جسم میں کھپتا ہے جا کے تو زہر گوشت میں چلا جاتا ہے، پھر اس شخص کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عورت کے فتنے میں پڑے اور زندگی برباد کر کے دنیا سے گئے۔ اس لیے امام غزالی نے اس حدیث کی روایت میں لکھا ہے، تشریح میں لکھا ہے کہ جو عورت کے فتنے میں پڑتا ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب کوئی عورت بغیر محرم کے اور بغیر پردے کے گھر سے نکلتی، سفر ہو پاکیزہ، حج کا سفر،
اور اس میں جو سب سے مقدس جماعت ہے وہ حج کرنے جا رہی ہو، اللہ کے رسول اس جماعت کی قیادت کر رہے ہوں، آئیں ذرا چشم تصور سے دیکھیں، اس میں امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات، جبکہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، پردے کا کتنا اہتمام کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی اونٹنیاں الگ تھیں، اگر کسی مرد صحابی کی اونٹنی سواری عورتوں کی اونٹنیوں کی طرف آ جاتی تو ہم چہرے کو چادر سے چھپا لیتے تھے۔ جو آ رہے ہیں وہ صحابی ہیں، اور نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کی۔ یہ جو چہرے چھپا رہی ہیں یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ دونوں طرف پاکیزگی ہے، صحابہ کی تربیت بھی نگاہ مصطفیٰ نے کی ہے، اور یہ خواتین بھی وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے حرم کے لیے چنا ہے۔ جب دونوں طرف اتنی پاکیزگی ہے پھر بھی پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور سفر بھی کون سا ہے؟ سفر حج ہے، اور اللہ کے رسول اس سفر کے قیادت فرما رہے ہیں، اس قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں۔ آج بعض اوقات کچھ لوگ اپنے نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، بے پردگی ہوگی، خیر ہے، ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیں گے۔ جو سب سے پاکیزہ لوگ تھے انبیاء کے بعد، انہوں نے شریعت کا اتنا احترام کیا ہے کہ بغیر پردے کے سفر نہیں کیا۔ اس لیے شرعی مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، آنے والے دور میں کئی اور نئے نئے مسائل آپ کو سننے کے لیے ملیں گے۔ دین 1400 سال پرانا ہے، اسی پر ثابت قدم رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ کئی لوگ دلائل دیں گے کہ سفر بڑا پرامن ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، محرم کے بغیر سفر کی اجازت دے دی جائے۔ ہم اسلام کے بنیادی عقائد پر قائم ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر حج نہیں کر سکتی۔ محرم کون سے ہیں؟ محرم کسے کہتے ہیں؟ وہ مرد جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت کا نکاح حرام ہے اسے محرم کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ کبھی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا اسے محرم کہتے ہیں۔ محرم کون ہے؟ جس کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ باپ، دادا، بیٹا، پوتا، نانا، نواسا، یعنی نانی اپنے نواسے کے ساتھ جا سکتی ہے چونکہ نواسا اس کا محرم ہے۔ اسی طرح نواسی اپنے نانے کے ساتھ جا سکتی ہے چونکہ نانا اس کا محرم ہے۔ اور آگے ان قریبی رشتوں میں چچا، بھتیجی اپنے سگے چچا کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اسی طرح بھانجی اپنے ماموں کے ساتھ جا سکتی ہے، ماموں محرم ہے، چچا محرم ہے۔ اسی طرح بھتیجا محرم ہے، یعنی پھوپھی جو ہے وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ جا سکتی ہے، خالہ اپنے بھانجے کے ساتھ جا سکتی ہے، ساس اپنے داماد کے ساتھ جا سکتی ہے۔ داماد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ساس پر حرام، یا ساس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے داماد پر حرام ہوتی ہے۔ ساس اور داماد آپس میں محرم ہیں، لیکن اگر ایک احتیاط فقہا نے بیان کی ہے کہ ساس اور داماد کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں، یا ان میں کوئی ایک بد اخلاق ہے تو پھر سفر میں احتیاط کرنی چاہیے، پھر انہیں اکٹھے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک شرعی فتویٰ ہے ساس اپنے داماد کے لیے محرم ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو محرم نہیں ہیں لیکن لوگ محرم سمجھتے ہیں، مثلا
خالو وہ محرم نہیں، چونکہ خالو اس وقت تک کی محرم ہے جب تک خالہ نکاح میں ہے۔ اگر خالہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی بھانجی کے ساتھ خالو نکاح کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ